ہرنائی زرغون غر کان گیس دھماکے سے دب جانے والے 3 کارکن کو 5ویں دن 106 گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد زندہ سلامت نکال لیا گیا۔ کان میں پھنسے کارکنوں کو نکالنے کے لیے پی ڈی ایم اے، محکمہ مائنز، توخی فاؤنڈیشن کی ٹیموں نے ریسکیو آپریشن میں حصہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر ہرنائی سردار محمد رفیق ترین کے مطابق زرغون غر گھاٹا میں کوئلے کی کان میں 22 مارچ کی منگل کی صبح 6 بجے زہریلی گیس کا دھماکہ ہوا تھا۔ جس وقت دھماکہ ہوا تھا اس وقت 6 کارکن کان میں کام کر رہے تھے، جو 3 کارکنوں کو چند گھنٹوں کے اندر زخمی حالت میں نکال کر ابتدائی طبی امداد کے بعد کوئٹہ ریفر کر دیا گیا۔ احمد پور شرقیہ حکومت پنجاب کی ہدایات کی روشنی میں ضلع بھر میں محکمہ ریونیو کے سروسز کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر تحصیل احمد پور شرقیہ نے اسسٹنٹ کمشنر آفس میں ریونیو افسران، پٹواری، گرداور اور تحصیل آفس کے سٹاف کے ساتھ ریونیو ریکوری اور ریونیو امور میں حائل رکاوٹوں کو حل کرنے کے حوالے سے میٹنگ کی۔ ہرنائی آل پاکستان پیرامیڈیکل سٹاف فیڈریشن کے ضلعی عہدیداران نے کوئٹہ سول اسپتال میں قائم ینگ ڈاکٹرز پیرامیڈکس کے احتجاجی کیمپ پر پولیس کی جانب سے دھاوا کیمپ اکھاڑنے، ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کی گرفتاری کے خلاف آل پاکستان پیرامیڈیکل سٹاف فیڈریشن کے آفس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ہمارے تسلیم شدہ مطالبات کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی بجائے ہمارے ساتھیوں کو گرفتار کر کے کیمپ کو اکھاڑ دیا، جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ میں آج کوئٹہ میں حکومت کی جانب سے ینگ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف فیڈریشن کے کیمپ پر دعویٰ بولنے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ینگ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف فیڈریشن گزشتہ 5 مہینوں سے اپنے حقوق اور اسپتالوں میں سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے احتجاج پر ہیں۔ جو احتجاج یہ کر رہے ہیں، ان احتجاج کو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب، ہمارے منسٹر صاحبان اور حکومت کے دوسرے اہلکاروں نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ 3-4 بار ہماری نمائندوں کا حکومت کے وزیروں سے بیٹھک ہوئی ہے، انہوں نے ہمارے مطالبات کو جائز قرار دیا اور جلد نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی یقین دہانی کی۔ قصور عدالت کا بڑا فیصلہ۔ ایڈیشنل لینڈ سیشن جج سجاول خان نے قصور تھانہ گنڈا سنگھ کی حدود میں 7 سالہ بچی سے زیادتی کرنے والے ملزم کو عمر قید سزا، موت، 5 لاکھ ہرجانہ اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا تھی۔ سرگودا میں مسلم لیگ نون سرگودا کی جانب سے لانگ مارچ کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ سیدون شرازی کی رپورٹ کے مطابق بڑی تعداد میں لیگی کارکنان 28 مارچ کو سرگودا سے اسلام آباد پہنچ کر مہنگائی مکاؤ مارچ میں شریک ہوں گے۔ اس سلسلے میں پارٹی کے ڈویژنل سیکریٹریٹ میں ڈویژنل صدر شاہ نواز رانجھا کی صدارت میں مشاورتی اجلاس ہوا۔ عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر احمد ولی خان نے کہا ہے کہ ووٹ میں نہ جنت اور نہ ہی دوزخ ہے، بلکہ یہ جنت اپنے عمل کے بدلے ملے گا۔ ووٹ ایک طاقت ہے جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد بادشاہ خان نے سخت جدوجہد کی اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں۔ ANP خدائی خدمتگار تحریک کے تسلسل ہے، جس کا مقصد مظلوم اور پیسے ہوئے طبقات کی خدمت اور ان کے حقوق کی پاسداری کرنا ہے۔ ہرنائی گھاٹا زرغون غر متاثرہ کوئلہ کان سے 106 گھنٹے دن طویل رات جدوجہد کے بعد زندہ نکالے جانے والے کوئلہ کارکنوں میں محمد جمیل، محمد سلیم اور سیلان خان کو BHU زرغون غر میں PPHI سٹاف نے آکسیجن کی فراہمی اور ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد کوئٹہ ریفر کیا جا رہا ہے، جبکہ DSM داؤد خان کاکڑ نے ہرنائی سے مزید امدادی ٹیم اور وافر مقدار میں ادویات اور آکسیجن پہنچا دی اور مریضوں کی صحت یابی اور کوئٹہ اسپتال تک پہنچانے کے لیے ہر ممکن علاج معالجے فراہمی کو یقینی بنایا۔ یزوان ہیڈ راجکا میں تیز رفتار کار اور موٹر سائیکل میں تصادم۔ تفصیل کے مطابق کار تیز رفتاری کے باعث موٹر سائیکل سے ٹکرانے کی وجہ سے الٹ گئی۔ 2 بچے 16 سالہ معاذ بن رزاق ولد رزاق اور 4 سالہ ماورا ولد ظفر قوم ارائیں سکنہ 56D موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ مزید زخمیوں میں 2 بچے شاویز ولد ظفر اور طلحہ ظفر اور نوجوان عمر ولد نازک کو ریسکیو 1122 نے ابتدائی طبی امداد کے بعد بہاولپور وکٹوریہ اسپتال منتقل کر دیا۔ کراچی کے علاقے سعود آباد تھانے کی حدود لیاقت اسکوائر بوز کیفے پیالہ ہوٹل پر ڈکیتی کی واردات۔ 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 ملزمان نے اسلحہ کے زور پر ہوٹل مالک کو 2 لاکھ سے زائد کیش اور موبائل فون لوٹ کر بآسانی فرار۔
ملزمان فرار ہوتے ہوئے ہوٹل مالک کے موٹر سائیکل بھی ساتھ لے گئے. پولیس کو اطلاع ملتے ہی جائے واردات پر پہنچ گئی. ضلع اوورگزئی کے علاقہ ستوری خیل میں 3 اقوام نے پیپلز پارٹی کی تحصیل چیئرمین امیدوار کو کامیاب کرنے کے لیے گرینڈ جرگہ منعقد کیا. مزید جانتے ہیں ملک یاسین کی اس رپورٹ میں. اوورگزئی کے علاقے ستوری خیل حجرہ حاجی ملک میں اقوام سوری خیل، انجانی اور انخیل کے عمائدین کا گرینڈ جرگہ منعقد ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوئر تحصیل چیئرمین امیدوار سید بشارت حسین کو کامیاب کروایا جائے گا. آپ کو علم ہے کہ قبائلوں کا یہ اہم رسم رواج ہے حجرہ. حجرے میں ہر قسم بندہ آتا ہے اور یہ تو بلدیاتی الیکشن ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے اور ایک ایماندار شخص سامنے آ جائے تو جو بھی آتا ہے اس کو ہم دل کی گہرائی سے ویلکم کہتا ہے. یہ ہمارا رواج ہے، یہ ہمارا کلچر ہے. امیدوار تحصیل چیئرمین سید بشارت حسین نے قبائل اقوام کو یقین دلایا کہ وہ کامیاب ہو کر ان کی تمام مسائل حل کریں گے. آج میں نے پہلی بار اہل سنتوں کے علاقوں میں اپنا جو ہے نا کمپین کا آغاز کر دیا اور الحمدللہ ہم بہت مطمئن ہیں انشاءاللہ اس دفعہ لوگ مہنگائی اور پی ٹی آئی حکومت سے تنگ آ گئے. انشاءاللہ جیت پیپل پارٹی کی ہوگی. اگر میں اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کروں تو یہ کم ہوگا. تو انشاءاللہ ہم ان لوگوں کا ہر فورم پہ ہر جگہ پہ آواز انشاءاللہ ہم اٹھائیں گے ضرور. ضم شدہ علاقے اور اوورگزئی میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات نے قبائلی عوام کو بھی جوڑ توڑ کا سبق سکھا دیا ہے. کیمرامین عباد کے ساتھ ملک یاسین، TNN نیوز کوہاٹ. سرگودا میں صوبائی وزیر انصر مجید نیازی کی پریس کانفرنس. سیدان شرازی کی رپورٹ کے مطابق انصر مجید نیازی کا کہنا ہے کہ لٹیرے مل کر ملک کو لوٹ مار کے لیے دوبارہ قابض ہونا چاہتے ہیں. پنجاب کو ٹارگٹ کرنے کی وجہ اربوں کی ترقیاتی پیکج ہیں. اگر ترقیاتی کام مکمل ہو جائیں تو آئندہ الیکشن میں ان کو عوام منہ نہیں لگائے گی. آج لاکھوں کا قافلہ قائد کی کال پر اسلام آباد پہنچے گا. سرائے عالمگیر مریم نواز کے مارچ کے شاندار استقبال کی تیاریاں جاری. مریم نواز کا قافلہ دوسرا پڑاؤ سرائے عالمگیر ٹیولیپ ہوٹل دریائے جہلم کے قریب کریں گے. انتظامیہ کی جانب سے تیاریاں مکمل کر لی گئیں. پولیس اور اساسی اداروں کے اہلکاروں نے بازار میں وزٹ کیا اور چیکنگ آپریشن کیا. مریم نواز کا قافلہ ایک روز قیام کے بعد اسلام آباد کی جانب رواں ہوگا. جی بالکل، آپ دیکھ رہے ہیں TNN نیوز. میں اس وقت موجود ہوں سرائے عالمگیر میں. جو عوامی مارچ ہے اس وقت جو ہے نا لاہور سے روانہ ہو چکا ہے اور گجرانوالہ میں آج رات پہ قیام کیا جائے گا. اور دوسرا جو قیام ہے سرائے عالمگیر میں ٹیلپ ہوٹل، جو میں رقم میں دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیلپ ہوٹل ہے جہاں پر مریم نواز صاحب کل یہاں پہ قیام کریں گی. ذرائع کے مطابق یہاں پہ سیکورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے جائیں گے. جو مریم جماعت اور حمزہ شہباز یا اس ہوٹل پہ قیام کریں گے کل رات. اور یہاں پہ جو ہے دوسرے دن جو ہے نا پھر یہاں سے جو ہے نا عوامی مارچ جو ہے نا مہنگائی مارچ اسلام آباد کی طرف روانہ ہوگا. قصور رکن پورہ کی رہائشی 3 بچوں کی ماں سمیرہ بی بی بنی زیادتی اور ظلم کا نشانہ. ملزم اکبر نے گھر میں کام کرنے کے بہانے بلوا کر غریب عورت کو زیادتی کا نشانہ بنا دیا. پولیس تھانہ B ڈویژن نے مقدمہ تو درج کیا پر بعد پولیس ملزم کی گرفت سے دور. ملزم نے کچی ضمانت کروائی جو کہ عدالت نے خارج کر دی. میں نا لوگاں گھر کام کردی سی اور میں رکشے کام کرنے واسطے آ رہی سی. اکبر کا مینوں فون، میں باجی کا مینوں فون آیا، کہندا جی باجی کہنی تسی تک لیٹ ہو گئی کام تے کیوں نہیں آئی. میں باجی میں آندی پئی ہاں. انہاں فون تے گل ہوئی، میں فون کٹیا گیا. یہ بندہ اکبر رکشے بیٹھا کہندا جی سانوں کام والی چاہیے. تے میں کہا چلو کوئی گل نہیں، میں آج کام ہی کرنا نا. میں کیا کہنا تنخواہ ایڈوانس مل جائے گی اور تنخواہ بھی صحیح دیں گے، نہیں کہ میرے بچیاں کا پیٹ پورا ہو جائے گا. میرا بچہ اور یہاں میں کام واسطے بلایا تو کام 2 دن میں کام کی. تیسرے دن میں کام کرنے واسطے گئی نا، میرا دوپہر 2 بجے کا ٹائم ہے، کمرے کام کرن لگ پئی سی. انہیں جی اندروں نا میں کام کرتی پئی سا، یہ نال دے کمرے بستر کٹ کے لے کے آیا جی. بستر کٹ کے مینوں اپنے کمرے چ لے گیا دوسرے چ. میں نا منہ میں ہاتھ دبا کے کن بڑی اوپر پستول رکھ دی. مینوں انہیں مجبور کر دے، تیرے بچوں کو مار دوں گا، تینوں مار دوں گا اور تیرے بچے یتیم کر دوں گا. میں مجبور ہو گئی. انہیں میرا بڑی ظلم کیتا، بڑی جاسوسی کی. انہیں میرا بڑی عزت میری برباد کی. میں برباد ہو گئی ہوں. میں دنیا دے منہ ہمن قابل نہیں رہ گئی. لیکن مینوں پولیس کو انصاف نہیں ملتا. ڈاکٹر انصاف دینی پئی. تہاڈی مہربانی. مینوں وزیر اعلیٰ
ਆਈ ਪੰਜਾਬ DPO ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ 2-4 ਦਿਨ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਥਾਣੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਚੱਲ ਰਮਾਨ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਬਣੇਗਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਘਰ ਮਾਣਾ ਬੈਠ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਬਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁਲਿਸ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੀ, और मेरा मुजरिमों को नाम मिक्स हो गई है, मुलवस हो गई है। सरगोदा सूबाई वजीर मेहनत और अफरादी क़ुव्वत अंसर मजीद नियाज़ी कप्तान की कॉल पर लब्बई कहने इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। सैयदान शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक चोरों, लटेरों और डाकुओं के टोला को तहरीक अदम एतमाद में शिकस्त होगी। जलसा अमर बिल मारूफ में शिरकत के लिए 2000 गाड़ियों का काफिला सरगोदा से इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगा। सरगोदा में सूबाई वजीर मेहनत और अफरादी क़ुव्वत अंसर मजीद नियाज़ी और एडवाइजरी कमेटी के रुकन अंसर इकबाल हल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अपोजिशन पर खड़ी तनकीद। मियां वाली अमेरिकन ग्रामर स्कूल चश्मा कैंपस की सालाना तकरीब तकसीम इनामात की तकरीब का वापडा कॉलोनी चश्मा में इनेकाद। मज़ीद तफसीलात डॉक्टर मजहर हुसैन की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, अमेरिकन ग्रामर स्कूल चश्मा कैंपस की सालाना तकरीब इनामात वापडा कॉलोनी में मुनक़िद की गई। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी चीफ वापडा कॉलोनी शेख अब्दुल रहीम थे। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया। तकरीब से ख़िताब करते हुए मेहमान ख़ुसूसी ने कहा कि थोड़े ही वक्त में डायरेक्टर स्कूल जावेद इकबाल ख़ान संबल ने स्कूल के मेयार को बेहतर बनाया और अपनी मेहनत और लगन से बच्चों में खुद एतमादी की फ़िज़ा पैदा की। इस मौका पर डायरेक्टर स्कूल जावेद इकबाल ख़ान संबल ने तकरीब में शामिल वालिदैन और मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। तकरीब में जनरल सेक्रेटरी कुंदिया चश्मा प्रेस क्लब डॉक्टर मजहर हुसैन अपनी टीम के साथ और कुंदिया के मशहूर समाजी कारकुन मलिक शाह ज़मान शबोरा अपने साथियों के साथ मौजूद थे। दौरान तकरीब बच्चों ने खाके और टैबलो पेश किए। तकरीब में बच्चों के वालिदैन ने भी अपने ख़यालात का इजहार किया और टीचर्स की अनथक मेहनत को सराहा, जिन्होंने लम्हा ब लम्हा बच्चों को तालीम के साथ अच्छी तरबियत पर भी ज़ोर दिया। आखिर पर पोजीशन होल्डर बच्चों में मेहमान ख़ुसूसी ने शील्डें और मेडल तकसीम किए। डायरेक्टर स्कूल ने बच्चों के वालिदैन का तकरीब में शिरकत करने पर शुक्रिया अदा किया और बच्चों की हौसला अफजाई की। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर मजहर हुसैन, TNN न्यूज़, मियां वाली। शाहीन एजुकेशन एकेडमी की ज़ेरे तमाम पोजीशन होल्डर्स तलबा और तालबात में तकसीम एवार्ड और इनामात की तकसीम का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ सतह की तालीमी इदारों में दाखिले के लिए लिए जाने वाले इंट्री टेस्ट की तैयारी के सिलसिले में शाहीन एजुकेशन एंड टेस्टिंग एकेडमी की ज़ेरे तमाम मुख्तलिफ तालीमी इदारों में ज़ेरे तालीम 900 से ज़ायद बच्चों से लिए गए मेगा टेस्ट के पोजीशन होल्डर्स तलबा और तालबात में तकसीम एवार्ड और इनाम की तकरीब का इनेकाद। जाफराबाद ढेर अल्लाह यार के करीब गोड नूर खान बुगटी में गंदम की फसल को अचानक आग लग गई। मुतासरा काश्तकारों ने हुकूमत बलूचिस्तान से माली इमदाद की अपील की है। जाफराबाद के इलाके गोड नूर खान बुगटी में गंदम की तैयार फसल को अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से 2 एकड़ पर मुश्तमिल खड़ी गंदम जलकर खाकिस्तर हो गई। मुतासरा काश्तकारों ने शॉर्ट सर्किट का इल्ज़ाम आयद करते हुए हुकूमत बलूचिस्तान से माली इमदाद की अपील की है। भावलनगर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी भावलनगर का इजलास DC ऑफिस के कमेटी रूम में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अब्दुल जब्बार गुज्जर की ज़ेर सदारत मुनक़द हुआ। इस मौका पर तामीराती महकमों के अफसरान मौजूद थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने कहा कि तरक्याती स्कीमों को मुकर्ररा मुद्दत में पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए तमाम तर इक़दामात बरोए कार लाए जाएँ। उन्होंने कहा कि तरक्याती स्कीमें आला मेयार के साथ बर वक्त मुकम्मल की जाएँ। बकर मुल्क की लड़ाई पर जुआ करवाने की खबरें क्यों शाया की। मुल्ज़मान का सहाफ़ी पर तशद्दुद वाक़या कलोर कोर्ट में पेश आया। मुल्ज़मान ने सहाफ़ी जाहिद शरीफ राना को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुल्ज़मान ने बाजार में सहाफ़ी पर हंटर और डंडे बरसाए वीडियो बनाकर भी वायरल की। मुल्ज़मान को फौरी गिरफ्तार न किया गया और कार्रवाई न हुई तो थाना कलोर कोर्ट के सामने धरना देंगे। पुलिस थाना कलोर कोर्ट को फौरी मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। लिया करोड़ लाल एहसन वार्ड नंबर 4 गुंजान आबादी में कायम मिनी आयल डिपो में आग लग गई। आग ने आयल टैंकर और नज़दीकी घरों को लपेट में ले लिया। इमदादी टीमें रवाना। आयल डिपो मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
سرگودا میں اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کا پاور شو. سیدون شرازی کی رپورٹ کے مطابق سرگودا ڈویژن سے اسلام آباد جانے والا قافلہ کوٹ مومن پہنچ گیا. ہزاروں گاڑیاں قافلے میں شامل ہیں. سرگودا ڈویژن سے 25,000 کارکنان اسلام آباد جلسہ میں شرکت کریں. آج کا جلسہ پاکستان میں نئی تاریخ رقم کرے گا. آج یہ چور اکٹھے ہو کر عمران خان کے خلاف متحد ہو گئے ہیں. ویاڑی کے معروف روحانی بزرگ بابا رب رکھا سرکار کے میلہ پر بازی گری کا شاندار مظاہرہ پیش کیا گیا. بازی گروں نے جان جوکھم میں ڈال کر شائقین کو محظوظ کیا. ویاڑی میں دیسی بازی گروں نے بغیر میٹ اور بغیر حفاظتی جال کے لانگ جمپ لگا کر خوب داد اور تحسین حاصل کی. بازیگر قلعہ بازیاں لگا کر 9 فٹ سے بھی زیادہ بلند رسے کے اوپر سے جمپ لگاتے رہے. ڈی پی او شیخو پورہ فیصل مختار کی ہدایت پر چوکی انچارج لبان والا اور ایس ایچ او فیروز والا کی کارروائی. چند گھنٹوں بعد ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا. بتایا گیا ہے کہ محنت کش اشرف کی جوان سالہ بیٹی کی شادی پیر والے دن ہونا تھی، جس کو رکوانے اور رشتہ سے انکار کرنے پر ملزم کاشف نے اپنے نامعلوم ساتھی کی مدد سے بچے کو گلی سے اغوا کر کے کھیتوں میں لے جا کر تیز دھار آلے سے شاہراہ کاٹ کر موت کی ابدی نیند سلا کر فرار ہو گئے. 9 سالہ کمسن بچے حسنین علی عرف سفیان کے بہیمانہ قتل کی اطلاع ملتے ہی ڈی پی او شیخو پورہ فیصل مختار نے فرانسک ٹیم کی مدد سے شواہد لینے کے بعد ٹیمیں تشکیل دے دیں، جنہوں نے محنت کش محمد اشرف کی تحریر درخواست پر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے ایک مرکزی ملزم کاشف کو آلہ قتل سمیت گرفتار کر لیا. کراچی میں جناح اسپتال کے سرجنوں کا بڑا کارنامہ. آنکھ اور دماغ کے قریب سے گزرنے والی تیز دھار چھری کو آپریشن کے ذریعے نکال لیا گیا. آپریشن میں 3 ڈاکٹرز اور 3 نرسز نے حصہ لیا. آپریشن 4.5 گھنٹے جاری رہا، جبکہ 32 سالہ مریض کا کامیاب آپریشن کر کے انہیں آنکھوں کے وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا. مریض کی حالت خطرے سے باہر ہے، لیکن 24 گھنٹے بہت اہم بتائے جا رہے ہیں. جہانیہ تحریک انصاف کے اسلام آباد جلسے میں شرکت کے لیے ٹکٹ ہولڈر ایم پی اے چودھری خالد جاوید ارائیں کی قیادت میں جہانیہ سے قافلہ روانہ ہو گیا. قافلے میں کارکنان کی کثیر تعداد شریک ہے. اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ میں شرکت کے لیے جہانیہ سے ایک اور قافلہ ٹکٹ ہولڈر چودھری خالد جاوید ارائیں کی قیادت میں روانہ ہو گیا. قافلے میں کاریں، بسیں اور ویگنیں شامل ہیں. میاں والی میں حکومتی وسائل کا بے دریغ استعمال. عمران خان کا جلسہ، مزدور طبقہ پریشان. موٹر وے پولیس نے سی پیک کو داؤد خیل انٹرچینج میاں والی کے مقام پر بڑی گاڑیوں کے لیے بند کر دیا. گاڑیوں کے ڈرائیور کا کہنا ہے کہ ہماری گاڑیوں میں فروٹ لوڈ ہے اور موٹر وے پولیس نے میاں والی پولیس کے ساتھ مل کر ہم کو روکا ہوا ہے، جس کی وجہ سے فروٹ ضائع ہونے کا خدشہ ہے. انہوں نے اعلی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں موٹر وے پر جانے دیا جائے. کروڑوں روپے کا فروٹ خراب ہو گیا تو ہمارا نقصان ہو جائے گا. عوامی جمہوری پارٹی پاکستان کے مرکزی صدر ملک زا خان نے کہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں ایک گاڑی کے سواری ہیں. عدم اعتماد کا جنگ پاکستان کے لیے نہیں بلکہ کرسی کے لیے ہے، اس لیے عوام ان مداریوں سے دور رہیں. غریب عوام کی فلاح و بہبود کا پروگرام ہمارے پاس ہے. اقتدار میں آ کر انشاءاللہ عوام کی خوشحالی کے لیے بھرپور اقدامات اٹھائیں گے. اوکاڑا یونیورسٹی کے پہلے جلسہ تقسیم اسناد کی پروقار تقریب میں طلباء کو اسناد اور تمغات سے نوازا گیا. یونیورسٹی آف اوکاڑا کا پہلا جلسہ تقسیم اسناد منعقد ہوا، جس میں فارغ التحصیل طلباء و طالبات کو تعلیمی اسناد اور دیگر تمغات سے نوازا گیا. وائس چانسلر یونیورسٹی آف اوکاڑا پروفیسر ڈاکٹر محمد زکریا ذاکر کا کہنا تھا کہ آج اس یونیورسٹی اور اوکاڑا شہر کے لیے ایک تاریخی دن ہے، جس میں انڈر گریجویٹ اور ایم فل کے 1543 طلباء کو اسناد اور تمغات سے نوازا گیا. سرگودا سالم انٹرچینج کے بالکل قریب آگ لگ گئی. سیدون شرازی کی رپورٹ کے مطابق آگ نے سڑک کے ساتھ ساتھ لگائے گئے جنگل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. وہاں پر پڑے سوکھے پتوں نے ایندھن کا کام کیا. ریسکیو کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی ہیں. فائر فائٹرز نے کافی محنت کے بعد آگ پر قابو پا لیا ہے. کوئی زخمی یا جانی نقصان نہیں ہوا. آگ ماچس کی تیلی یا سگریٹ پھینکنے سے لگی.